الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ عز وجل فی محکم کلامہ المجید بعد ان اقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران کا درس شروع ہوا ہے پچھلے ہفتے، اور آج انشاءاللہ اس کی آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 14 تک آج کے درس میں انشاءاللہ ہم یہ آیات، ان کا ترجمہ اور ان کے اندر جو مضامین اللہ نے بیان فرمائے ہیں ان کا مطالعہ کریں گے. پہلا جو حصہ ہے سورہ آل عمران کا، اس کے اندر ہم نے اللہ کی کتاب کی جو آیات ہیں اس کے حوالے سے ایک مختصر سا تعارف ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے اس کتاب کے اندر دو طرح کی آیات نازل کی ہیں، ایک محکمات ہے، ایک متشابہات ہیں. محکمات کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیات جو محکم ہے، واضح ہے، ان کے اندر کسی قسم کا اشکال اور ابہام نہیں ہے، ان کے دو معنی نہیں ہیں، ان کا ایک ہی معنی ہے. اور اس کا اکثر حصہ جو پچھلی قوموں کی تاریخ اللہ نے بیان کی ہے وہ سارا محکمات کے اندر ہے. جتنے فقہ کے احکام اللہ نے، نماز کے احکام، روزے کے احکام، جہاد کے احکام، وہ بالکل واضح ہیں. یہ سارے محکمات ہیں. یہ قرآن کریم کی ایک بہت بڑی آیات، بہت زیادہ آیات یہ محکمات پر مشتمل ہیں. اور تھوڑا سا حصہ قرآن کریم کا کچھ آیات متشابہات ہیں. متشابہ کا مطلب ہے کہ اس کا معنی بالکل واضح نہیں ہے، اور اس کی حقیقت جو ہے وہ انسانوں کے سامنے واضح نہیں ہے. مثال کے طور پہ اللہ نے روح کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن میں کہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اللہ نے خود ہی فرمایا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، روح کے بارے میں تمہیں تھوڑا سا نالج دیا گیا ہے، تھوڑا سا علم تمہیں دیا گیا ہے. اللہ کا عرش کہاں پہ ہے، اللہ کی اپنی ذات کیسی ہے، اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا، تو اللہ کا ہاتھ کیسا ہے. یہ سارے اس قسم کی آیات جو ہیں یہ متشابہات کے اندر آتی ہیں کہ جن کا واضح معنی جو ہے وہ انسان کے پاس نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آیات بلا معنی ہے. آیات کا معنی موجود ہے، لیکن اس کی حقیقت اور اس کا اصل معنی جو ہے اس تک انسان کی اپروچ نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا تھا کہ جو لوگ ہدایت نہیں لینا چاہتے تو وہ ان متشابہات سے غلط معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ وہ سورہ مدثر میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جہنم کے اوپر اللہ نے 19 داروغے مقرر کیے ہیں، 19. تو اب جس کے ذہن میں ٹیڑھ ہے، جس نے اس متشابہ بات سے آگے غلط بات نکالنی ہے، وہ کہے گا یہ 19 کیوں ہے، 21 کیوں نہیں ہے، 30 کیوں نہیں ہے، تو وہ 19 اس کو پریشان کرنا شروع کر دے گا. تو اللہ رب العزت تو وہاں پہ یہ بات فرماتے ہیں کہ اللہ کی کوئی بات بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو کسی بات پر شبہ ہو جائے اور اس شبے کی بنیاد پر وہ غلطی اور گمراہی میں پڑ جائے تو اس کا اپنا رویہ ہے. اور اس کے مقابلے میں دوسرا ایک گروہ اللہ نے بیان کیا تھا کہ راسخین فی العلم، جن کو اللہ نے علم کے اندر پختگی عطا فرمائی ہے، اللہ نے ان کو صحیح علم عطا کیا ہے. تو ان کا رویہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یقولون آمنا بہ، جو کچھ اللہ نے اس کتاب کے اندر نازل کر دیا ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں. اس کی بات ہمیں سمجھ میں آئے تو بھی ہم مانتے ہیں، اس کی بات سمجھ میں نہ آئے تو بھی ہم مانتے ہیں، اس لیے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. اور قرآن کریم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو بات انسانوں کی سمجھ سے بالا تر ہو. البتہ ایک حد اللہ نے بیان کی ہے، اور یہ سائنس کا بھی، جو سائنس آج کل پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر بھی جو چیز مابعد الطبیعات ہے، جو انسان کی پہنچ سے باہر ہے، وہاں انسان قدم نہیں رکھتا ہے. انسان آج تک آسمان پہ نہیں پہنچ سکا ہے، تو اس کو آسمان اور اس آسمان کی اوپر کی بلندیوں کا علم نہیں ہے. وہ محدود علم کے ساتھ جو کچھ اس کو میسر ہے، جو کچھ اب تک اس کو پتہ چل سکا ہے، وہیں تک ہے. تو انسان اپنی اس لیمیٹیشنز کو جانتا ہے
اسی وجہ سے اللہ نے اس آیت کے اندر یہ بات فرمائی کہ وہ اس بات کو مانتے اور جانتے ہیں علم والے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے وہ برحق ہے، سچا ہے، اور ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ ان کی دعا ہے، وہ جو لوگ ہیں جو علم والے ہیں، ان کی ایک دعا اللہ نے اس کتاب میں نازل کی ہے قرآن پاک میں، اور یہیں سے آج ہمارا درس شروع ہوگا۔ 4 مین موضوعات ہیں جو آج کے درس میں آئیں گے۔ اہل علم کی دعا، جو دعا وہ مانگتے ہیں علم والے۔ اس کے بعد منکرین جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کی آیات کو نہیں مانتے ہیں، ان کا انجام۔ غزوہ بدر کی مثال صرف ایک آیت میں ایک مختصر سا اشارہ اللہ نے یہاں پہ کیا ہے، اور آخر میں دنیا کی جو خوشنمائی ہے، دنیا کی جو چیزیں ہیں، دنیا کی جو مال و دولت ہے، اس کے اندر جو آسائشیں ہیں، ان کے بارے میں ایک آیت آخر میں اللہ تعالیٰ نے آج کے آیت نمبر 14 جو ہے وہ آج کے درس میں آئے گی۔ پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے اللہ، لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، جب تو ہمیں سیدھے رستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں میں کجی ٹیڑھ، دلوں کے اندر فتنہ مت مبتلا کر دینا، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی بہترین عطا کرنے والا ہے۔ اس کے الفاظ کو دیکھ لیجئے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تزغ، آپ کجی مت پیدا کر دیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا زنگ لگ جاتا ہے دل کو، تو دل کو زنگ لگنے کی صورت میں دل کے اندر کجی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو زیغ جو ہے، جو ٹیڑھا پن ہے، دل کا ٹیڑھا پن ہے، وہ جو میں نے بھی آپ کو مثال بھی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال دے قرآن میں، مچھر کی مثال دے، تو جس کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ کہے گا اتنی بڑی کتاب ہے، اتنا بڑا کلام ہے، اور اس میں مثال، اللہ کو مچھر ہی ملا ہے مثال بیان کرنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ تو یہ دل کا جو ٹیڑھ ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھیو۔ اور خاص طور پہ جو علم والے ہیں، جن کو اللہ نے علم دیا ہے، ان کے لیے پھسلنا ایسے ہے، ان کے سامنے علم کی وجہ سے بہت ساری باتیں واضح ہیں جو دوسروں پر واضح نہیں ہیں، تو ان کا اس علم کی بنیاد پر پھسلنا بہت زیادہ آسان بھی ہے، بہت زیادہ ممکن بھی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ فتنہ قادیانیت جو ہے، اس کی بنیاد رکھنے والوں میں جن لوگوں کے نام ہیں، اور سب سے بڑا نام غلام احمد پرویز کا ہے، جو منکرین حدیث کے اندر سر فہرست ہے۔ اہل حدیث، عالم دین، انسان تصور کر سکتا ہے کہ حدیث کا عالم ہو اور وہی آدمی حدیث کا انکار کر دے۔ سر سید بر صغیر کے اندر بہت بڑا نام ہے اور بہت بڑی ان کی خدمات ہیں، لیکن جب قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں تو اس تفسیر کے اندر ان تمام معجزات کا انکار کر دیتے ہیں جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ جادو کا انکار کر دیتے ہیں کہ عقل اس کو نہیں مانتی جادو ہو سکتا ہے، انکار کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے معجزات کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ علم ہے جو انسان کو اس مرتبے پر لے جاتا ہے کہ پھر وہ اپنے اس علم کی بنیاد پر ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ پھر حیرت ہوتی ہے کہ یہ اس کا علم، اور وہ علم کی وجہ سے۔ اسی لیے علم والے اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے جو علم ہم کو دیا ہے تو ہمیں اپنی لیمٹس کے اندر رہنے دے، اور یہ جو علم ہے اس کی حفاظت کی دعا بھی اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہ علم کی حفاظت کی دعا ہے۔ اے اللہ، تو نے علم عطا کر کے جو ہدایت ہم کو نصیب کر دی ہے، اب اس کی حفاظت بھی تو فرما، ہمارے اس علم کی حفاظت فرما، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر ٹیڑھ نہ پیدا ہو جائے، تکبر نہ پیدا ہو جائے۔ علم تکبر کے اندر انسان کو مبتلا کرتا ہے کہ میرے پاس علم ہے اور دوسرے جاہل ہیں۔ تو اس قسم کی ساری بیماریوں سے حفاظت کے لیے وہ یہ دعا مانگتے ہیں، اور اللہ نے یہ دعا کتاب میں لکھی ہے، قرآن پاک میں لکھی ہے، ہم سب کے لیے ہے، ہم کو یہ یاد کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ، جب تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے، تو ہمیں صحیح علم دے چکا ہے، تو پھر اس کے بعد ہمیں اس کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما، وگرنہ پھسلنے میں دیر نہیں لگتی، اچھے پھسلتے ہیں اور ایسے پھسلتے ہیں کہ پھر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پہ یہ دعا اللہ نے ہم کو سکھائی ہے، آپ سب کو یاد کرنی چاہیے، اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کرنا چاہیے۔ آپ میرے ساتھ بھی اس کو بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تزغ، ٹیڑھ یعنی علم کی وجہ سے جو ٹیڑھ پیدا ہو جاتی ہے، جو کجی پیدا ہو جاتی ہے، نہ پیدا کر ٹیڑھ یہ کجی، قلوبنا، ہمارے دلوں میں،
بعد اس کے جب کہ ہدیتنا تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے، تو ہمیں علم دے چکا ہے، تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے، تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا مت فرما۔ وہب لنا اور عطا کر دے ہمیں من لدن کا اپنی طرف سے رحمتن رحمت، اور اپنی طرف سے رحمت ہمارے شامل حال کر دے۔ جو علم عطا فرمایا اس کی حفاظت فرما، اور اپنی طرف سے رحمت نازل کر دے۔ یہ رحمت ہمارے علم کی حفاظت کیا کرے گی، ہماری ہمیں گمراہی سے بچائے گی، اور یہ رحمت جہاں پر ہم مشکل میں ہوں گے ہماری رہنمائی کیا کرے گی۔ تو یہ رحمت ہمارے اوپر مسلسل اپنی نازل کرتے رہیے تاکہ ہم گمراہ نہ ہو جائیں۔ انکا بے شک آپ ہی الوہاب عطا کرنے والے ہیں، بے شک آپ ہی فیاض ہیں، عطا کرنے والے ہیں۔ وہاب کہتے ہیں جو کھلے دل کے ساتھ عطا کرتا ہے، جو بغیر کسی حد و حساب کے عطا کرتا ہے۔ تو اے اللہ تعالیٰ بے شک آپ ہی اصل میں فیاض ہیں، عطا کرنے والے ہیں۔ ہم آپ سے یہ دو چیزیں مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں جو علم عطا کیا ہے، ہدایت عطا کی ہے، اس کی حفاظت کریں، ہمارے علم کی، ہمیں سیدھے رستے پر، سیدھے ٹریک پر رکھیں، اور ہم پر اپنی طرف سے رحمتیں نازل کیجیے۔ اسی آیت کا، اسی دعا کا اگلا حصہ ہے ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ربنا اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، انک جامع الناس یقیناً تو سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے ایک دن، لا ریب فیہ جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، انک لا تخلف المیعاد بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتا۔ ربنا اے ہمارے پروردگار، انک بے شک تو جامع جمع کرنے والا ہے، الناس لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیومن اس دن کے لیے، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قیامت کے دن تو سب انسانوں کو اکٹھا کرنے والا ہے۔ اس عقیدے کی ریویژن، اس عقیدے کا اظہار اپنی دعا کے اندر انسان کو ریمائنڈ کرواتا ہے، اور یہی عقیدہ انسان کو سیدھے رستے پر رکھتا ہے کہ میں نے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جب انسان کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو کس لیے پیش ہونا ہے؟ کہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ سکوں، اور جو کچھ میں نے دنیا میں کیا ہے اس کا بدلہ آخرت میں پا سکوں۔ تو اس کو معلوم ہے کہ اللہ اچھا بھی دکھائے گا اور برا بھی بتائے گا۔ تو پھر میں دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ مجھے یقین ہے، میں کہتا ہوں کہ تو آخرت میں سب کو اکٹھا کرے گا، تو پھر میں غلط رستے پر نہیں جاؤں گا۔ میں اپنے آپ کو یاد دہانی کروا رہا ہوں کہ میں آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہونے والا ہوں۔ تو یہ عقیدہ آخرت جو ہے، آخرت میں اللہ کے حضور پیشی کا عقیدہ، اس کا اظہار اپنی دعا کے اندر، یہ بھی اس دعا کا حصہ ہے۔ ربنا اے ہمارے پروردگار، انکا جامع الناس بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیوم لا ریب فیہ اس دن جس میں کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یخلف المیعاد، لا یخلف خلاف ورزی نہیں کرے گا، خلاف ورزی نہیں کرتا، میعاد وعدے کی، اپنے وعدے کی خلاف ورزی اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، اپنے وعدے کا پکا ہے۔ اس آیت کو، اس دعا کو آپ میرے ساتھ پڑھیے، ایک دفعہ ہم اس کو اکٹھا پڑھتے ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ پیدا فرما، بعد اذ ہدیتنا بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے، وہب لنا اور ہمیں عطا فرما، من لدن کا اپنی طرف سے، رحمتن رحمت، انک انت الوہاب بے شک تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس اے ہمارے پروردگار بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم لا ریب فیہ اس دن کے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دعا کو سمجھنے اور اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار۔
جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے، انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ ان کی اولاد، اور وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے، لن تغنی عنہم، غنی کہتے ہیں جو آدمی بے نیاز ہو، جس کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو وہ غنی ہوتا ہے۔ لن تغنیا، ہرگز بے نیاز نہیں کر سکیں گے، عنہم ان کو، یعنی جو کافر لوگ ہیں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس جو مال ہے، جو اولاد ہے، جو وسائل ہیں، تو وہ اللہ کا مقابلہ کر لیں گے یا اللہ سے بے نیاز ہو جائیں گے، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہرگز ان کو اللہ سے بے نیاز نہیں کر سکیں گی، اللہ سے بچا نہیں سکیں گی۔ تو غنی اسی سے ہے، اغنا یغنی تغنی، لن تغنیا، ہرگز نہیں بچا سکیں گے، عنہم ان کو، اموالہم ولا اولادہم، اموال نہ تو ان کے اموال، مال کی جمع اموال، اور مال کے اندر اس کی جو جائیداد ہے، جو سونا ہے، چاندی ہے، جو بھی پراپرٹیز ہیں، سارا کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے، جتنا بھی اس کا مال ہے، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولاد، اور اولاد کے اندر جو اس کی اپنی اولاد ہے یا آگے اس کا قبیلہ ہے، وہ سارا، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، شیئن کچھ بھی، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں، اللہ کی پکڑ کے مقابلے میں اگر سمجھتا ہے کہ اس کی اولاد اس کو بچا لے گی، اس کا مال اس کو بچا لے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہونے والا ہے۔ اور اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے، اور کافر عموماً یہ سمجھتا ہے، اور خاص طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو مقابلے میں کفار تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ مضبوط آدمی وہ ہے اس معاشرے کے اندر، طاقتور وہ ہے جس کے بیٹوں کی تعداد زیادہ ہے، برادری اس کے پاس بہت مضبوط ہے، جو اس کے پیچھے کھڑے ہونے والے ہیں، یا اس کے پاس مال اتنا زیادہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے مال سے خرید سکتا ہے، اپنی مرضی کے کام کروا سکتا ہے۔ تو یہ آج کی دنیا میں بھی طاقتور کون ہے؟ جس کے پاس مال ہے، اور مال کا مطلب ہے جدید ترین اسلحہ اسی کے پاس ہے جس کے پاس مال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال یا اس کی برادری، اس کا جتھا، اس کی اولاد اس کو اللہ سے بے نیاز کر دے گی یا اللہ کے عذاب سے بچا لے گی، تو ایسا ہرگز نہیں ہونے والا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ، اور یہی وہ لوگ ہیں، وقود، جو ایندھن ہوں گے، النار، آگ کا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن بننے والے ہیں۔ یہ وقود کا لفظ جو ہے ایندھن کا، یہ ہم نے اس سے پہلے سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھا تھا۔ تو وقود ایندھن ہے، یعنی ان سے جہنم کی آگ کی تپش جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ جیسے کوئلہ ہے، کوئلہ جب تک جلتا رہتا ہے تو حرارت رہتی ہے، کوئلہ بجھ جائے تو حرارت ختم ہو جاتی ہے۔ جہنم کے اندر یہ لوگ جلتے رہیں گے، جہنم کی گرمی انہی سے بڑھتی رہے گی، اور یہ جہنم کی آگ کو ایندھن فراہم کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبهم واللہ شدید العقاب۔ ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ دب کہتے ہیں انجام کو، جیسا انجام آل فرعون کا ہوا، جو حال آل فرعون کا ہوا، اور وہ دنیا کی تاریخ میں ایسا اللہ نے محفوظ کیا کہ کوئی آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو نہیں پتا فرعون کے ساتھ کیا ہوا۔ فرعون کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے آخرت تک کے لیے الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، آج تیرے بدن کو تیری روح سے ہم الگ کر رہے ہیں، اور تیرے بدن کو قیامت تک کے لیے ایک نشانی بنا کے رکھ دیں گے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کے مقابلے میں جو اللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو اللہ نے یہاں پہ صرف ایک مثال بیان کی، آل فرعون کا انجام تمہارے سامنے ہے، بڑا طاقتور تھا، بہت بڑا نام تھا اس کا، بہت بڑی طاقت تھی اس کی، لیکن اس کا انجام تمہارے سامنے ہے۔ والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، آل فرعون سے پہلے آل سمود تھے، ایسے طاقتور تھے کہ اپنے گھروں کو بناتے تھے پہاڑوں میں، اور اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے پتھروں کو، جاب الصخر بالواد، اللہ نے ایسی طاقت ان کو عطا فرمائی تھی۔ وہ سارے اللہ نے کہا والذین من قبلہم، جو بھی ان سے پہلے گزر چکے ہیں دنیا، جن کو تم بہت طاقتور سمجھتے تھے، کذبوا بآیاتنا، کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیات کو، انہوں نے انکار کر دیا ہماری آیات کو، اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا،
فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اخذا پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کے بدلے میں، ان کے انکار کی پاداش میں اللہ نے ان کو پکڑ لیا، واللہ شدید العقاب، اور اللہ رب العزت بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ ظاہر بات ہے، یہ خطاب ان لوگوں کو کیا جا رہا ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے جو اللہ کی خدائی کے مقابلے میں اپنی خدائی کا اعلان کرتے ہیں، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اسی زبان میں ان کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ فرعون تمہارے سامنے ہے، اور اس سے پہلے گزری ہوئی قومیں تمہارے سامنے ہیں، اور اب قرآن نازل ہونے کے بعد بھی بہت سی قومیں آپ کے سامنے ہیں جنہوں نے اللہ کے نظام کے مقابلے میں کوئی نظام دنیا کے اندر متعارف کروایا، یا اللہ کی کتاب کے مقابلے میں کوئی دوسرا نظام، دوسرا قانون اور دستور دنیا کے سامنے پیش کیا۔ کچھ ناکام ہو چکے اور کچھ ناکامی کا سفر طے کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہ حقیقت آپ کے سامنے قرآن کریم کی صورت میں محفوظ کر دی ہے کہ جو بھی نظام اللہ کی کتاب کے علاوہ دنیا میں آئے گا، اسے فنا، اسے ختم ہو جانا ہے۔ دوام صرف اللہ کو، اس کے رسول کو، اس کی کتاب کو اور اس کے نظام کو باقی رہے گا۔ تو جو بھی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، اللہ سے لڑائی کا اعلان کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیں گے اس کے گناہوں کی پاداش میں، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں۔ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے، ان سے کہہ دو کہ وہ وقت قریب ہے جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قل للذین کفروا، قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل حکم کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے، کہہ دیجئے للذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا ہے آپ کی آیات کا، آپ کی رسالت کا، ان سے کہہ دیجئے ستغلبون، پیسو ٹینس ہے، تغلبون تم پر غلبہ پا لیا جائے گا، تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون اگین پیسو ٹینس ہے، تم اکٹھے کر دیے جاؤ گے، الی جہنم، جہنم کی طرف۔ اور اس کے تشریح میں مفسرین نے وہ بات لکھی ہے کہ یہ غالباً غزوہ بدر کی بات کی آیات ہیں، غزوہ بدر ہو چکا تھا، اور اس کے بعد یہود مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ بڑے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم کو کہ تمہیں مشرکین کے مقابلے میں فتح مل گئی ہے، ہمارے ساتھ مقابلہ کرو گے تو پتہ چلے گا کہ مرد کون ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ جو لوگ آپ کا انکار کر رہے ہیں، آپ ان کو بتا دیں کہ ان قریب تم مغلوب بھی ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے بھی جاؤ گے۔ دو چیزیں اس میں بہت اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات کب ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہود کے مدینے سے اخراج سے پہلے یہ آیت نازل فرمائی ہے، اور اس وقت مسلمان تعداد میں یہودیوں کے ایک قبیلے سے، بنو قینقاع یہودیوں کا ایک قبیلہ جو پہلا قبیلہ مدینے سے نکالا گیا ہے، پورے مسلمانوں کی تعداد ان کے افراد سے بہت کم تھی، اور وسائل کا تو آپ شمار نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس کیا وسائل تھے۔ یہود کے پاس پوری مدینہ کی تجارت ان کے ہاتھوں کے اندر تھی، تو افرادی قوت بھی کم ہے، اور اوپر سے مالی اور اکنامکس جو ہے وہ بھی ساری یہودیوں کے پاس ہے۔ اس وقت ایک وارننگ، ایک دھمکی ہے ان کو کہ سیدھے ہو جاؤ، اگر سیدھے نہیں ہوگے تو تم یہاں سے نکال دیے جاؤ گے، تم پر غلبہ آ جائے گا مسلمانوں کو، اور جو تمہارا یہ خیال ہے کہ جہنم تمہارے لیے نہیں کسی اور کے لیے بنی ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ جہنم میں بھی ڈالے جاؤ گے، بعض آ جاؤ نہیں تو یہ انجام تمہارا ہوگا۔ اور ود ان 2 ایئرز، 5 ہجری کے اندر، 6 ہجری کے اندر جو ہے پھر ان کا یہ غزوہ خندق کے بعد ان کو مدینہ سے جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے اپنے معاہدے توڑنے کی وجہ سے، اور وہ خیر آئے گا آگے چل کے سورہ احزاب کے اندر تفصیل سے۔ وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مہاد کہتے ہیں بستر یا فراش کو، آرام کی جگہ کو مہاد کہا جاتا ہے، جہاں پہ انسان آرام کرتا ہے، بستر کو۔ تو اللہ نے کہا کہ بعض دفعہ بستر ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کو بستر پر بھی کانٹے محسوس ہوتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، تم اس کا تصور نہیں کر سکتے، جہنم کی سختی کو، جہنم کی تکلیف کو۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک عبرت کا نشان ہے، عبرت کی بات ہے، جو بدر میں، غزوہ بدر میں، میدان بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھنے والے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے، تعداد میں بہت زیادہ ہے، مگر نتیجے میں اللہ نے ثابت کر دیا
کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے. دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے. قد کان لکم آیتن، قد یقیناً کے لیے کسی بات کو اس کو تاکید کے لیے زور دینے کے لیے آتا ہے. یقیناً لکم تمہارے لیے آیتن نشانی ہے، یقیناً تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے. فی فیتین، فیا ایک گروہ کو کہتے ہیں اور فیتین دو گروہوں کو کہتے ہیں. اس کی تسنیہ کے لیے دو کا صیغہ ہے. دو گروہوں میں التقطا جو آپس میں مقابلے کے لیے ملے تھے، وہ دو گروہ جو مقابلے کے لیے آپس میں ملے تھے اس میں تمہارے لیے بہت بڑی دو گروہ کون سے؟ ایک مسلمانوں کا گروہ اور ایک کافروں کا گروہ. فیتن ایک گروہ اس میں تقاتلو لڑائی کر رہا تھا، لڑ رہا تھا فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں. واخری کافرتن اور دوسرا گروہ جو تھا وہ کافر تھا. یرونہم، اب یرونہم کے دو معنی مفسرین نے کیے ہیں. یرونہم کا مطلب مسلمان کافروں کو دیکھ رہے تھے یا کافر مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے. مسلمان کافروں کو دیکھ رہے تھے کہ وہ تعداد میں ان سے 2 گنا 3 گنا ہے. اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہے، سورہ انفال میں یہ بڑی تفصیل کے ساتھ آیت آئے گی کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں کی نظر میں اور کافروں کو مسلمانوں کی نظروں میں دونوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں جو ہے وہ کم کر کے دکھایا تھا. اذ یریکہم اللہ فی اعینکم قلیلا ویقللکم فی اعینہم. اللہ نے مسلمان تھوڑے تھے، کافر زیادہ تھے، تو کافروں کو مسلمانوں کی نظروں میں کم کر کے دکھایا تاکہ ان کا حوصلہ برقرار رہے. اور کافر مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ تھے لیکن کافروں کو مسلمان زیادہ کر کے دکھائے. تو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے تاکہ مقابلے کی فضا پیدا ہو. لیقضی اللہ امرا، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ اس دن حق کا فیصلہ ہو جائے، حق حق ہو جائے اور باطل باطل ہو جائے. تو یرونہم دونوں طرح سے معنی کر سکتے ہیں. مسلمان ان کو دیکھ رہے تھے یا کافر مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے. مثلیہم اپنے سے 2 گنا، اپنے سے زیادہ تعداد کے اندر، اپنے سے مثل، اپنے سے یعنی 1 گنا زیادہ. رأی العین اپنی آنکھ سے، براہ راست اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہے تھے 2 گنا ایک دوسرے کو. واللہ یؤید بنصرہ، اور اللہ تعالیٰ تائید کرتا ہے، مدد کرتا ہے، بنصرہ اپنی نصرت کے ساتھ، اپنی مدد کے ساتھ، من یشاء جس کی چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اپنی تائید سے، من یشاء جس کی چاہتا ہے. یہ اللہ کی تائید تھی مسلمانوں کو کہ کافروں کی تعداد کم کر کے دکھائی. یہ اللہ کی تائید تھی کہ فرشتے نازل کیے. یہ اللہ کی تائید تھی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ جو آپ ضرب ان کو لگاتے تھے، جو آپ ان کو زخمی کرنے کی کوشش کرتے تھے، مارنے کی کوشش کرتے تھے، اس کے اندر قوت اور طاقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اضافی طور پہ آتی تھی. تو یہ اللہ کی تائید تھی جو اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. ان فی ذلک لعبرہ، بے شک اس واقعے کے اندر عبرت ہے، نصیحت ہے، لیولی الابصار آنکھوں والوں کے لیے جو عقل اور دانش رکھتے ہیں، جو اپنے آپ کو عقل مند اور بینا کہتے ہیں. ان کے لیے اس آیت کے اندر نشانی ہے کہ دنیا کی اندر جنگیں جو ہیں وہ صرف اسباب کی بنیاد پر نہیں لڑی جاتی ہیں، وسائل کی بنیاد پر نہیں لڑی جاتی ہیں. اور دنیا اس بات سے واقف ہے. اور آج بھی اگر کسی جگہ پہ کوئی جنگ ہو رہی ہے یا آئندہ اگر جنگ ہوگی تو صرف یہ ایک ضرورت ہے، یہ جنگ کی تیاری کا ایک آپ کہہ لیجئے مقدمہ ہے کہ آپ کی تعداد اچھی ہونی چاہیے، جنگ کی تیاری ہونی چاہیے، جدید ترین اسلحہ ہونا چاہیے. لیکن اس سب سے اوپر جو چیز ہوگی وہ آپ کا مقصد، وہ آپ کا نظریہ اور وہ آپ کی اللہ پر ایمان اور پختگی ہوگی. اگر یہ نہیں ہے تو دنیا کے اندر مسلمان آج کسی بھی دوسرے مذہب سے زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود غصہ ان کا غصہ السیل، پانی پر بلبلے کی مانند ہے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ وسائل جو ہے یہ آپ کو ہم کو تیار کرنے چاہیے، لیکن اس سب سے اوپر جو چیز اللہ کے رسول نے سب سے پہلے تیار کی تھی وہ اللہ پر ایمان تھا. اللہ پر ایمان، اس پر اعتماد، اس پر توکل اور اس کی نصرت اور تائید، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی مدد کے اندر، آپ کی طاقت کے اندر کئی گنا اضافہ کر دیں گی. اور یہ آخری آیت ہے آج کے درس کی. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، یعنی جو نفس کے لیے پسندیدہ چیزیں ہیں، اس کے اندر عورتیں ہیں، اولاد ہے، سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، چیدہ چیدہ گھوڑے ہیں جو
جو نشان زدہ ہوں، یعنی عمدہ اعلیٰ نسل کے مویشی ہیں، اور زرعی زمینیں بڑی خوشائند بنا دی گئی ہیں، بہت اچھی لگتی ہیں انسان کو، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ زین للناس، مزین کر دی گئی ہیں، خوبصورت بنا دی گئی ہیں، للناس لوگوں کے لیے، حب الشہوات، محبت شہوات کی محبت بہت اچھی، بہت خوبصورت، بہت مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے۔ اور شہوات کے اندر کیا کیا چیزیں، آگے وہ چیزیں اللہ گنا رہے ہیں۔ من النساء، بعض انسان ہیں ان کو عورتوں کی طرف اتنا لگاؤ ہوتا ہے کہ ان کو خوبصورت عورتیں جو ہیں وہ ان کی سب سے فرسٹ پریورٹی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، گپ شپ لگانا، یعنی ان کو سب سے اچھی چیز دنیا میں عورتیں لگتی ہیں۔ تو یہ اللہ نے کہا کہ یہ ایک انسان کے نفس کی ایک کمزوری ہے، ایک بیماری ہے، لیکن انسان کو بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی بھلی لگتی ہے، اور اس کے لیے وہ بڑے پاپڑ بیلتا ہے، بڑی ترکیبیں لڑاتا ہے۔ تو انسان کے لیے یہ چیز خوشنما بنائی گئی ہے، عورتیں اس کو اچھی لگتی ہیں۔ والبنین، اور اولاد، بیٹے، انسان جو ہے وہ بیٹوں کی خواہش رکھتا ہے۔ جب بھی کسی کے ہاں بیٹا ہو تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اللہ بیٹا عطا کرے، کیونکہ وہ اس کی طاقت کا ذریعہ بنتے ہیں، اس کی قوت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور ہمارے معاشروں میں خاص طور پہ بر صغیر پاک و ہند کے بیک گراؤنڈ کے اندر اس وقت عرب کے کلچر میں بھی یہ بات تھی کہ بیٹیاں نحوست کی علامت سمجھی جاتی تھیں، نعوذ باللہ، اور جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کرتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ تو انسان کو بیٹوں سے محبت ہے۔ والقناطیر، یہ قنطار کی جمع ہے، قنطار کہتے ہیں خزانے کو، اور اس کی جمع قناطیر، خزانے، المقنطرہ جو جمع کر دیے گئے ہیں، یہ اسی کی صفت ہے، یعنی ایسے خزانے جو اکٹھے کر دیے گئے ہوں، جو جمع کر دیے گئے ہوں، خزانے اس کو مل جائیں۔ کہانی پڑھتے تھے بچپن کے اندر، خزانے کی تلاش، اور کتنی ایک دل کے اندر تجسس پیدا ہوتا تھا کہ کہیں سے کوئی خزانہ ہمیں بھی مل جائے، جیسے اس کہانی والے کو خزانہ ملا تھا، تاکہ گھر بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ ہماری لاٹری نکل آئے۔ آج کل لاٹری نکلتی ہے تو یہ لاٹری کا انتظار، کہیں سے لاکھ کروڑا جو ہے وہ لاٹری میں نکل آئے۔ تو یہ خزانے انسان کے لیے اللہ نے بڑے دل پسندیدہ بنائے ہیں۔ من الذہب، سونے کے، والفضہ، اور چاندی کے۔ کسی کو مل جائے، کس کا دل نہیں کرتا کہ اس کے پاس چاندی کا، سونے کا خزانہ نہ ہو؟ مفت میں ملے تو ہر ایک انسان کہتا ہے کہ، اور پھر ایک ملے تو اللہ نے وہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جب انسان کے پاس ایک اگر احد کا پہاڑ سونے کی مانند آ جائے، احد کا پہاڑ سونے کی مانند آ جائے، تو اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ اس کی حرص اور لالچ ختم نہیں ہوگی، وہ دوسرے کی فکر کرے گا، اور دوسرا آ جائے تو تیسرے کی فکر کرے گا۔ یہ انسان کی طبیعت ہے، یہ انسان کی کمزوری ہے کہ یہ چیزیں اس کو بڑی بھلی لگتی ہیں، بڑی اچھی لگتی ہیں، اور انہی کے پیچھے جو ہے وہ ساری زندگی لگا رہتا ہے۔ والخیل المسومہ، اور گھوڑے المسومہ جو نشان زدہ ہوں، جو اعلیٰ قسم کے گھوڑے ہوں، جس کو آج کی دنیا میں آپ بہترین جو لیٹسٹ ماڈل ہے کار کا، گاڑی کا، آپ اس کے لیے جو ہے نت نئی گاڑیاں جو آتی ہیں، جو گاڑیوں کے شوقین ہیں اور جن کے پاس پیسے بھی ہیں، تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جس دن نیا برانڈ آئے تو پہلی گاڑی جو ہے وہ میرے نام پر رجسٹر ہو، اور بدقسمتی سے ہمارے عرب شہزادے اس میں سر فہرست ہیں۔ تو بہرحال یہ اس وقت جو تھے گھوڑے، یہ دفاع کے لیے بھی، سواری کے لیے بھی، اور طاقت کے لیے بھی، اور زیبائش کے لیے بھی، یہ اپنے آپ یعنی شو کرواتے تھے کہ میرے پاس اس نسل کا گھوڑا ہے۔ ان کے دفاع کے کام بھی آتا تھا، سواری کے کام بھی آتا تھا، جنگ میں جو ہے وہ ان کے کام آتا تھا۔ تو یہ گھوڑے، اس کی طرف بڑی رغبت ہوتی تھی ان کو۔ والانعام، اور چوپائے جو تھے، اونٹ ہو گئے، بھیڑ بکری ہو گئی، یہ اونٹ جو تھا بہت کام آتا تھا ان کے، اس کا گوشت بھی، اس کا دودھ بھی، اور بھیڑ بکریاں بھی، ان کی اون سے جو ہے وہ اپنے خیمے تیار کیا کرتے تھے ساری، اور یہ عرب کے اندر بہت بڑی تجارت تھی اس چیز کی، یہ اون کی مدد سے جو چیزیں تیار کرتے تھے، جو کھال اس کی استعمال کی جاتی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ساری چیزیں بڑی مرغوبات ہیں، بہت پسندیدہ ہیں، تمہارے دل کو بھلی لگتی ہیں، تمہیں بہت اچھا لگتا ہے، اور آپ ان چیزوں کو اس دنیا میں لے جائیں، اور آج اس کے جو متبادل آپ کے پاس ہیں، چاہے وہ گاڑیوں کی صورت میں ہوں، چاہے وہ ٹیکنالوجی کی صورت کے اندر ہوں، چاہے وہ کسی اور شیپ کے اندر ہوں، یہ ساری چیزیں آج بھی انسان کے نفس کو بڑی بھلی لگتی ہیں۔
انسان ان کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ ذالک، یہ سب کچھ متاع سامان ہے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا، دنیا کی زندگی کا یہ متاع۔ یہ ایک مختصر سا جملہ ہے جس کے اندر بہت بڑی حقیقت اللہ نے بیان کر دی ہے، بہت بڑی حقیقت۔ اگر انسان اس کو سمجھ لے تو ان چیزوں کو ان کی اوقات کے اندر رکھے، یہ چیزیں انسان کو اس کی اوقات سے گرا دیتی ہیں، لیکن انسان کا اصل کمال یہ کہ یہ ان چیزوں کو ان کی اوقات کے اندر رکھے۔ اللہ کہتے ہیں یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان سے نفرت کرو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو اکٹھا مت کرو، اللہ نے کہا یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ اگر آپ اس نقطہ نظر سے ان چیزوں کو حاصل کریں، ان چیزوں کے ساتھ تعلق رکھیں کہ یہ میرے 50 سال 60 سال 70 سال کام آئیں گی، اس کے بعد جہاں میں نے جانا ہے وہاں یہ چیزیں میرے ساتھ نہیں جائیں گی، میری آنکھ بند ہوتے ساتھ یہ چیزیں یہاں پہ رہ جائیں گی۔ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اس کا مطلب ہے یہ عارضی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ چیز اگر میری آخرت میں ممد اور معاون ہو سکتی ہے تو میری عقل مندی ہے کہ میں اس کو دنیا میں استعمال کروں، اور اگر یہ چیز میری آخرت برباد کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے تو بھلے مجھے یہ چیز دنیا کے اندر نہ ملے، میری ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ٹھیک ہو جائے، مجھے وہ قبول ہے۔ عقل مند آدمی 5 سال کا، 50 سال کا، 100 سال کا، 1000 سال کا، ایٹرنٹی کا، جو اس کی ہمیشہ کی زندگی ہے اس کی پلاننگ کرتا ہے، وہ محدود دائرے میں اپنے آپ کو نہیں رکھتا۔ لیکن یہ چیزیں انسان کی محبت میں، انسان ان کی محبت میں ایسا گرفتار ہوتا ہے، ایسا گرفتار ہوتا ہے کہ پھر اس کو سب کچھ یہی چیزیں محسوس ہوتی ہیں، اور اسی چیز کو اللہ نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ اور یہ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں تمہارے دل میں ایسی گھر کر گئی ہیں کہ جیسے اندھے کو پوچھا جائے، بھوکے کو پوچھا جائے کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، تو وہ جواب میں 4 نہیں کہتا، کیا کہتا ہے؟ 4 روٹیاں۔ انسان اس کی محبت میں ایسا گرفتار ہوتا ہے، اور وہ ہندو بنیے کی مثال جو دی جاتی ہے کہ وہ جب مرنے لگتا ہے بیماری کی وجہ سے تو بیٹے اس کا علاج کروانے لگتے ہیں، تو بیٹوں سے کہتا ہے کہ پہلے یہ چیک کر لو کہ میری بیماری پہ زیادہ خرچ آئے گا یا میرے بعد از مرگ جو رسمیں ہیں اس پر زیادہ خرچ آئے گا، جس پہ کم خرچہ آتا ہے وہ کر لو۔ زندگی کی فکر نہیں ہے، پیسے کی فکر ہے۔ تو یہ رویے پیدا ہوتے ہیں جب آپ ان چیزوں کی محبت اپنے دل کے اندر بسا لیتے ہیں۔ اور اگر اس کے مقابلے میں اگر آپ یہ آیت ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اس کو اپنا موٹو بنا لیں کہ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، یہ ضرورت ہے، یہ مقصد نہیں ہے، مقصد اللہ کی محبت ہے، مقصد اللہ کی رضا ہے۔ اگر آپ یہ موٹو بنا لیں گے تو یہ چیزیں بھی اللہ آپ کو دنیا کے اندر عطا کریں گے، اور آخرت بھی آپ کی کامیابی، آخرت میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عندہ، اس کے پاس، حسن المآب، بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین رہنے کی جگہ اور بہترین ٹھکانہ اور بہترین نعمتیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ یہ رویہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے اندر پیدا کیا کہ وہ دنیا کی زندگی کو عارضی زندگی سمجھیں، ان کو آخرت کا مسافر بنایا۔ اور بہت سی اور بہت طویل احادیث ہے، بہت طویل موضوع ہے اس کے اوپر کہ حضور نے یہ لوگوں کے ذہنوں میں بات راسخ کر دی کہ مالی فی دنیا، دنیا کے ساتھ میرا کیا لینا اور دینا، میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں جو ایک وقت کے لیے پڑاؤ کرتا ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے۔ یہ دنیا بہت ہی عارضی ٹھکانہ ہے، اس کو ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی اس دنیا کی زندگی کو خراب کر رہے ہیں، آخرت کی زندگی کو خراب کر رہے ہیں اس دنیا کی زندگی کو اصل سمجھ کے، تو اس فلسفے کو اگر ہم سمجھ لیں کہ اس دنیا کے اندر ساری نعمتیں، کسی نعمت سے نفرت کرنے کا اللہ نے نہیں کہا، لیکن اس چیز کی محبت کو دل میں بٹھا لینا اور اللہ کی محبت پہ غالب کر لینا، اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور جب یہ چیز انسانوں کے دل میں پیدا ہوتی ہے پھر وہ انسان چیزوں سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جس نے وہ چیزیں عطا کی ہیں اس سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں بہتری پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔